أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ 60 آدمیوں پر مشتمل نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس میں عیسائیوں کے سیاسی زعماء، ان کے سردار اور ان کے مذہبی رہنما بھی تھے۔ یہ خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان کے آنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہم تمہاری باوفا رعیت بن کر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر جو قانون لاگو ہوتا ہے ہمیں اس سے آگاہ کیا جائے، ہمارے ذمے جو ٹیکس وغیرہ ہے وہ ہمیں بتایا جائے۔ مگر مذہبی گفتگو بھی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج بھی دیا، مگر ان کو مباہلے کے لیے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، چونکہ اس مقام پر خاصا مجمع تھا جس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ مجوسی انجیل کو نہیں مانتے تھے، اور صابی بھی تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم زبور کو مانتے ہیں، اگرچہ یہ تھے گنے چنے افراد۔ سرزمین عرب میں زیادہ تر آبادی مشرکین کی تھی، دوسرے نمبر پر یہود تھے اور تیسرے نمبر پر عیسائی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ صابی اور مجوسی بھی اکا دکا عرب میں ہوتے تھے۔ تو اس موقع پر سب لوگ موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو دعوت دو۔ تو فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، یعنی جو آسمانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو ہمارا خطاب ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے، مسلم ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور تم بھی اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ہم تو دل سے مانتے ہیں اور عمل سے اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں، اور تم صرف زبان سے اقرار کرتے ہو مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہو۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب کہتے وہ بھی تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل کے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، مگر قبروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر والے سے مدد بھی مانگتے ہیں، ان کو پکارتے بھی ہیں، اور قبر والے کے لیے نظر و نیاز اور منت وغیرہ بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہے، قبر کے آگے جھکنا، اس کو سجدہ کرنا، قبر والے سے مرادیں اور منتیں ماننا، اسے مانگنا اور اس کا ارد گرد طواف کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ تو کہتے تو یہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر ان کا عمل مختلف تھا۔ یہی حال یہود و نصارہ کا بھی تھا اور دوسرے گمراہ فرقوں کا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، مگر غیر اللہ کی کرتے تھے۔
تو فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم شریک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو۔ اب زبانی طور پر وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، اور تمہیں ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح تم زبانی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہو، عمل بھی اس کے مطابق کرو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو رب تعالیٰ کے سوا کارساز، یعنی ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور تم بھی دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا پھر اس پر عمل بھی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ۔ مگر یہ بھی ان کا فقط دعویٰ تھا، کیونکہ عملی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پادریوں کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے مولویوں، پیروں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ حضرت ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مشرک تھے، پڑھے لکھے تھے، پہلے مشرک تھے، بعد میں عیسائی ہو گئے، تو انہوں نے انجیل کی تعلیم حاصل کی اور عیسائیوں کے پادری بن گئے، تو اور لوگوں کو وہ تبلیغ کرتے تھے۔ یہ مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے، ان کا باپ بڑا سخی تھا۔ آج بھی سخاوت میں جب کوئی مثال دی جاتی ہے تو حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے، سخاوت کی دنیا میں حاتم طائی کا نام ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں تو حاتم طائی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں بہت سخی آدمی ہے۔ قبیلہ تے کے تھے یہ، تو قبیلہ تے کی نسبت کی وجہ سے ان کو طائی کہا جاتا تھا، نام ان کا حاتم تھا۔ تو حاتم طائی خود تو مسلمان نہ ہوئے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم طائی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، سن 10 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، کیونکہ یہ عیسائیوں کے پادری رہ چکے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، تو عدی بن حاتم طائی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں عیسائیوں کا پادری اور مبلغ رہا ہوں، مگر میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیر اور تمہارے مولوی بغیر کسی شرعی دلیل کے تمہیں جو کہتے تھے تم نہیں مانتے تھے؟ اور انہوں نے کہا بالکل مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے وہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے، تم اس کو حلال سمجھتے تھے، وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اسے حرام سمجھتے تھے۔ حضرت عدی نے کہا کہ ہاں ہم ایسا تو ہم کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رب بنانا ہے۔ کسی آدمی کی بات تب تک حجت نہیں ہے جب تک کہ وہ دلیل کے ساتھ بات نہ کرے۔ یہ بات قرآن میں آئی ہے، یہ حدیث میں آئی ہے، یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ فقہ اسلامی کا مسئلہ ہے۔ تو اگر وہ اس قسم کو دلیل پیش کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ رب کے مقابلے میں اپنے مولوی کا حکم ماننا ہوا، اپنے پیر کا حکم ماننا ہوا۔ تو یہ رب کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا، اپنے بڑے کا، پیر کا حکم ماننا، یہ شرک ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مولوی اور پیر کے حکم کی ذاتی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کل کے جاہل قسم کے لوگ اس طرح کرتے۔ تو فرمایا مولوی اور پیر کہہ دیں تو اس پر آمین نہیں کہنی چاہیے، حالانکہ کیونکہ شرعی حکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں مولوی کا حکم ماننا، پیر کا حکم ماننا شرک ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو آپ دعوت دو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ پھر جائیں یعنی نہ مانیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مومنو تم کہہ دو کہ اہل کتاب تم گواہ بن جاؤ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اہل کتاب، اے اہل کتاب اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، کوئی بھی اس کی ذات میں کسی حوالے سے بھی شریک نہیں ہے۔ یہاں سے آگے ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی مسلم شخصیت ہے، اور یہ بات آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بلند مقام
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں یہ منتخب بزرگ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسی شخصیت ہے کہ جو تمام مذاہب کی مسلم شخصیت ہے۔ ہر آدمی اپنی کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاتا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، وہ ہمارے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے تھے۔ صابی کہتے تھے کہ ہمارے تھے۔ تو اس بات پر ان کا آپس میں بڑا شور شرابہ بھی ہوتا تھا۔ آپس میں اس بات پر جھگڑتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مسلم شخصیت تھے، اس لیے ان کا نام لے کر ان کی شخصیت کے ذریعے سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اس وقت جو مشرک تھے، یعنی اہل مکہ اور دوسرے تیسرے مشرک، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے ہم بھی ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ تو ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب والو کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، حالانکہ تورات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال کے بعد نازل ہوئی، اور تورات کا مذہب یہودیت ہے اور انجیل کا مذہب نصرانیت ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئیں، تو کیا اس کے ماننے والے پہلے آ گئے تھے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب بعد میں نازل ہو اور اس کے ماننے والے پہلے آ گئے ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کتابوں کے نزول سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے، تو پھر یہ کیسے تمہارے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیسے یہودیت ہو گیا؟ یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب نصرانیت ہو گیا؟ تو مذہب پر چلنے والے پہلے آگے چلے گئے اور کتابیں بعد میں نازل ہو رہی ہیں۔ کیا کہتے ہو افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ہمیشہ یہ آتا ہے قانون بعد میں بنتا ہے اور ماننے والے پہلے آگے چلے جاتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، خبردار تم یہ ہو جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بھی علم، ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے، جھگڑا کرتے رہے ہو اور کرتے ہو، لیکن فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، بس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اب تم رب تعالیٰ کا فیصلہ سن لو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، لیکن وہ تھے ایک طرف کے ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے ایک طرف ہو کے رہنے والا، موحد، مسلم۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تم سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، تم نے 360 بت جو ہے وہ یہاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی کڑی ملاتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے نا کہ نسل کے اعتبار سے ہم بھی ابراہیمی ہیں، مسلک کے اعتبار سے بھی ابراہیمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ تو سب تمہارے دعوے ہیں اور یہ خالی خلی دعوے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پہ ہیں، وہ ہمارے تھے، لیکن در حقیقت یہ تمہارے دعوے۔ اب یہ بات اتنی واضح ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت ابراہیمی پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے، شرک سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔